بسم اللہ الرحمن الرحیم پاور اینڈ پوور ود راجہ ذولفقار علی 94 نیوز سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ آج 94 نیوز پر میرا پہلا ٹیسٹنگ پروگرام ہے۔ لیکن آج کی خبریں جو ہیں وہ کافی دلچسپ ہے، اور ہم کوشش کریں گے آپ کو تھوڑا سا تجزیہ بھی دیں اور خبریں بھی دیں۔ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی ہے کچھ لوگوں کی، جن کا ہم نام تو نہیں لیں گے، اور جن کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے ان کا نام بھی نہیں لیں گے میٹنگ میں، لیکن جو ڈسکس ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، جو پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے بہت بہترین ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور اس کے ساتھ سینیٹ کے الیکشن ہے، اور سینیٹ کے الیکشن میں خاص کر جو یوسف گیلانی کا الیکشن ہے وہ بہت تجسس والا ہے اور دلچسپ ہو چکا ہے، اور یوسف گیلانی کو کیوں الیکشن لڑایا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے عرصے کے بعد کراچی سے اسلام آباد تشریف لا چکے ہیں، تو ظاہری بات ہے سینیٹ کے الیکشن کی وجہ سے آئے ہیں، اور جوڑ توڑ کا ان کو بھی ماہر کہا جاتا ہے، اور مفاہمت کی سیاست میں ان کو مفاہمت کی سیاست کا بادشاہ کہا جاتا ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے عاطف خان جو ہیں ان کو عندیہ دیا ہے دوبارہ، جو خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی ہے اس میں وزارت کا، تو یہ ساری چیزیں جو سینیٹ کے الیکشن کی ہو رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی کرنے کی کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی نے جس طرح سینیٹ کے ٹکٹ جو ہیں وہ اناؤنس کیے تھے، ان میں ان کو پرابلم آ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس پہ کافی احتجاج کیا، تو قادر صاحب کے اور کچھ واپس ہوئے ہیں، اور باقیوں پر بھی انہوں نے نظر ثانی کی کوشش کی ہے۔ تو ہم اپنے پروگرام کا باقاعدگی کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے لاہور کی میٹنگ میں جو کافی باتیں طے ہوئی ہیں، اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ پچھلے 2.5 سال میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس میں جو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ سب ایک پیج پر ہے، اس کے بعد اب اگلے جو 2.5 سال ہوں گے، 2 سال ہوں گے یا 1 سال ہوں گے، اس میں یہ بات نہیں ہوگی۔ اب سیاستدانوں کی باتیں جو ہیں وہ سیاستدانوں پر چھوڑ دی جائے گی، اور پاکستان کے جو اہم حلقے ہیں وہ اپنا کام کریں گے۔ اور سچی بات ہے، حقیقت میں بات ہے کہ اگر اس طرح ہو تو یہ اداروں کے لیے، سیاست کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، سب کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور ہم تو ہمیشہ بات کرتے ہیں اور ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمیشہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو چاروں پلر ہیں وہ اپنی اپنی اگر حدود میں کام کریں تو ان کا مورال، ان کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی، اور پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور پاکستان کی عزت پاکستان میں اور دنیا بھر میں پہلے سے بہتر ہوگی، مورال بلند ہوگا۔ تو وہاں پر یہ طے کیا گیا کہ آج کے بعد جو سیاستدان ہیں وہ ان کے ہم کسی کام میں نہیں آئیں گے، اور باقول ان کے تو جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے بھی نہیں آتے تھے، لیکن ظاہری بات ہے ماضی میں سیاست میں مداخلت تو ہوتی رہی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن مستقبل میں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور اس بات پر حقیقت ہے مجھے نہیں پتا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتا دوں کہ ہم کیونکہ آپ کو خبر بتا رہے ہیں، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں چند دنوں کے بعد ہو تو کچھ بھی سکتا ہے، لیکن کیونکہ ہر وقت بری خبریں ہوتی ہیں، ڈرانے والی خبریں ہوتی ہیں، خطرناک خبریں ہوتی ہیں، تو اس کی بجائے کوئی اچھی خبر آئے، کوئی خوشی کی خبر آئے، امید فضا خبر آئے۔ اچھا، آپ اس کو اگر سیاسی پہلو سے دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پھر پی ڈی ایم کی جو تحریک چل رہی تھی اور ان کا ایک ہی مقصد تھا، وہ تو یہی کہتے تھے کہ سلیکٹر نہیں ہم سلیکٹر کی بات کر رہے ہیں، اور سلیکٹر کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، عمران خان جانے تو ہم جانے، مطلب حکومت جانے اور اپوزیشن جانے۔ تو اگر اس پہلو سے دیکھیں تو یہ بات تو بہت اہم لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے کہ پی ڈی ایم اپنے اس مقصد میں کافی حد تک پھر کامیاب ہو چکا ہے۔ اب عمران خان کا مقابلہ حکومت اور اپوزیشن کی جماعتوں کا آپس میں مقابلہ ہوگا، اس میں جو بھی رزلٹ نکلتا ہے وہ ہماری پرابلم نہیں ہے، جیسا رزلٹ ہوگا، جس طرح ہوگا، ہمارا کام ہے اس کو بتانا۔ اچھا، اس میٹنگ میں ایک اور بہت اہم بات ہوئی، کیونکہ ہمارا تعلق میڈیا سے ہے، صحافت سے ہے، اور صحافت کا کام ہوتا ہے آئینہ دکھانا، تو ہم نے تو آئینہ دکھانا ہے۔ تو وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج کے بعد پچھلے 2.5 سال میں جو ہوتا رہا ہے سو ہوتا رہا ہے، لیکن آج کے بعد جو میڈیا کی کوئی خبر ہے اس کو بھی روکا نہیں جائے گا۔ میڈیا کی خبریں میڈیا کے مطابق، حقائق کے مطابق چلتی رہیں گی، لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور ہے کہ یہاں پہ ملکی مفاد ہو، ملکی ایشو ہوں، تو وہاں پر میڈیا جو ہے وہ بھی احتیاط کرے، اور دوسرے ملکوں کا جو میڈیا ہے، خاص کر انڈیا کا میڈیا جو پراپوگنڈا کرتا ہے، اس کے مد مقابل پاکستان کے میڈیا کو بھرپور جواب دینا چاہیے، اور اس سے بہتر کارکردگی دکھانی چاہیے۔ تو سچی بات ہے، یہ تو ہمارا حق بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے، اور ہم اس حق میں بھی ہیں کہ جب پاکستان سے باہر یا پاکستان کے مفاد میں یا نیشنل سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ ہو
तो उस वक्त हमें अपने मुल्क का, अपनी सिक्योरिटी का सोचना चाहिए और भरपूर तरीके से जवाब देना चाहिए, दफा भी करना चाहिए, अटैक भी करना चाहिए और दलाइल के साथ बात करनी चाहिए। तो ये जो बात है ये भी बिल्कुल हकीकत है, हकीकत पर मबनी है और इस बात को भी हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं। और खैर हम जैसे लोग तो पहले भी इस बात पे अमल करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन क्योंकि पहले क्लैश हो जाता था, वो ही पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, सियासत है उसका, या सियासत में जिन लोगों को इन्वॉल्व नहीं होना होता है वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये तो हकीकत है, इसमें तो कोई शक नहीं, मतलब ये बात तो एक हद तक हो गई कि अब आज के बाद देखते हैं आने वाले वक्त में सियासत कितनी साफ़ होती है, कितनी आज़ाद होती है। सियासत को आज़ादी होना चाहिए और उससे फ़ायदा होता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में पैसे की रवानी है, पावर पॉलिटिक्स है और असर है, और बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की जो आवाम है, लोग हैं, वो भी ज़्यादातर बाअसर लोगों को ही चुनते हैं, पसंद करते हैं। तो चुनने और पसंद करने से पहली ख़बर के बाद हम अब आ जाते हैं अगली ख़बरों पर, तजज़ियों पर, और वो है सेनेट के इलेक्शन। अच्छा, सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो पाकिस्तान में जो है मतलब 3 साल के बाद होते हैं और आधी सेनेट के इलेक्शन होते हैं। एक सेनेटर जो है वो 6 साल के लिए मुंतखब होता है और उसके बाद वो रिटायर हो जाता है। तो पाकिस्तान में जो सेनेट के इलेक्शन है क्योंकि 3 साल बाद होते हैं, आधी सेनेट के जो इलेक्शन होते हैं वो होते हैं और तकरीबन 4 सूबों में और कौमी असम्बली में वो इलेक्शन होते हैं। और इसकी जो तादाद है वो 4 सूबों में बराबर रखी जाती है। तकरीबन 11 सेनेटर जो हैं वो पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मुंतखब होते हैं। यहाँ पर सूबाई असम्बलियों के जो MP हैं वो वोट देते हैं, तो उनका एक तनासब रखा जाता है 11 के हिसाब से कितने MP वोट दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ कौमी असम्बली में जनरल सीटें तो आ जाती हैं जो 3 साल के बाद इलेक्शन होती है। तो इस दफ़ा यहाँ पर PDM ने जो एक नया पत्ता खेला है, एक नया ताश का पत्ता खेला है, बल्कि ताश का पत्ता नहीं खेला, पूरी ताश की गेम लगा दिया, बल्कि शतरंज की बिसात बिछा दी है। वो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म यूसफ गिलानी जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं, सिर्फ पूरी PDM ने उनको इलेक्शन लड़ाने का सेनेट में फ़ैसला किया है। हालांकि इससे पहले चहमगोइयाँ हो रही थी, हलकों में बातें हो रही थी, मतलब सियासी हलकों में और मीडिया के हलकों में, कि यूसफ गिलानी जो है उनको सेनेटर मुंतखब कराया जाएगा और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि उनको चेयरमैन सेनेट बनाया जाए। लेकिन अगर ऐसा करना होता, मतलब चेयरमैन सेनेट की ख्वाहिश हो सकती है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर उनको सेनेटर मुंतखब कराना होता, सिर्फ सेनेटर मुंतखब कराना होता, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पीपल्स पार्टी सिंध से उनको आसानी से सेनेटर मुंतखब करा सकती थी। लेकिन कौमी असम्बली में जो उनको लाया गया है और कौमी असम्बली के जो MNA हैं वो वोट देंगे और वहाँ से वो सेनेटर बनेंगे। तो क्योंकि जो अपोजिशन की जमातें थी उनके पास 162-163 के लगभग वोट थे उस वक्त, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ पड़े थे, और 170 से ऊपर वोट चाहिए। तो जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके पास 7-8 वोट की कमी है। तो फिर ये क्या है, कौन सा तरीका है, ये कौन सी गेम है, ये कौन सा खेल है। और आसफ अली जरदारी कराची से तकरीबन 1-1.5 साल के बाद इस्लामाबाद आ चुके हैं, वो इस वक्त MNA भी हैं। और आपको याद रखना चाहिए कि आसफ जरदारी साहब 1997 में जेल में थे और जेल से सेनेटर मुंतखब हुए थे, मतलब वो जेल में थे, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, इनको बंद किया हुआ था, वो गिरफ्तार थे और वहाँ से सेनेटर मुंतखब हो गए थे। तो वो सेनेटर भी रह चुके हैं, साबिक सदर रह चुके हैं और अब मौजूदा असम्बली में MNA भी हैं। और उसके साथ एक और दिलचस्प बात हो जाएगी कि आप देखें जो अपोजिशन की जमातें हैं PDM, उनके सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान। लेकिन आसफ जरदारी के इस्लामाबाद आने के बाद जो सारी सियासत है वो ऐसे लगता है जैसे आसफ जरदारी के हाथ में चली जाएगी। सारा खेल, सारी गेम जो है वो तो जरदारी साहब खेलेंगे और मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के ज़ाहिर बात है तामन से भी होगा और मियाँ नवाज शरीफ साहब से उनका मुसलसल मतवातर रब्ता है। तो अब ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए है, और इस वक्त ही इस तरह क्यों किया गया कि यूसफ गिलानी को सेनेट का जो इलेक्शन है वो कौमी असम्बली से, नेशनल असम्बली से लड़ाया जा रहा है। तो जनाब उसकी बड़ी अहम बातें हैं, सादा सी बातें हैं, सामने की बातें हैं। एक तो यह कि आपने देखा होगा चंद हफ्ते पहले बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। तो उस तहरीक के लिए जो अपोजिशन की जमातें थी वो मुतमईन नहीं थी, वो कह रही थी लॉन्ग मार्च होगा और ये सब होगा भी। अब तो मतलब 26 मार्च की उन्होंने डेट भी दे दी है। लेकिन लगता है या जरदारी साहब ने कहा है या अपोजिशन की जमातों ने कहा है कि अगर
آپ کے پاس تعداد عمران خان کو ہٹانے کے لیے، اسپیکر جو اسد کیسر ہے ان کو ہٹانے کے لیے پوری ہے، تو اس کا ایک بہترین طریقہ، مطلب یہ ایک نیا فارمولہ لایا گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ سے الیکشن لڑتے ہیں، اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی، اور پتہ چل جائے گا کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، خاص کر زرداری صاحب جو بات کرتے ہیں، تو ان کے پاس ممبروں کی تعداد پوری ہے یا زیادہ ہے۔ اور مختلف چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں، مختلف کل پرسوں سے میڈیا پر بھی اور سیاستدانوں کے ڈرائنگ روموں، ڈیروں داروں میں بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ 20 سے 25 MNA جو ہیں وہ اپوزیشن سے زیادہ رابطے میں ہیں۔ اچھا، اپوزیشن کی تو بات ہم ظاہری بات ہے زیادہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اس سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور اب خود آگے باہر نکل کر، آگے بڑھ کر فرنٹ فٹ پر کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عاطف خان وغیرہ کے ساتھ ناراض تھے، تو ان کو بھی اندیہ دیا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی ہے ان سے آپ کو دوبارہ وزیر بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو PTI نے اپنے سینٹ کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں جن کا اعلان کیا، تو اس پر PTI کی جانب سے کافی احتجاج ہوا۔ پہلے وہ پشاور سے کہتے ہیں بڑے امیر ہیں، خرب پتی ہیں، ارب پتی ہیں یا کتنے ہیں، اور میں نے دیکھا آپ نے پہلے خرب پتی کا پھر ارب پتی کا، حالانکہ پہلے ارب پتی ہوتا ہے پھر خرب پتی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دولت کی کچھ روانی ایسی ہے، کچھ لوگوں کے پاس ہے تو بہت زیادہ ہے، اور پاکستان میں اکثریت لوگ بھوک و افلاس سے مر رہے ہیں۔ تو ان کے خلاف بلوچستان کے کوئٹہ ریجن کے جو صدر ہیں ڈاکٹر منیر صاحب، انہوں نے احتجاج کیا، پھر PTI نے احتجاج کیا، تو ان کا ٹکٹ تو خیر واپس ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ PTI کی جو باقی سینٹ کی ٹکٹیں عمران خان صاحب نے جو اناؤنس کیا، جو انہوں نے ایک گروپ اور پینل بنایا تھا یا ان کی ایگزیکٹو کمیٹی کی ٹیم بنائی تھی اس کے تھرو، تو ان پر بھی نظر ثانی ہوگی۔ اب 24 گھنٹے سے کم وقت رہ گیا، کل تک وہ کر دیں گے۔ تو مطلب PTI کو کافی چیزیں جو فوراً اناؤنس کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو کلیئر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ تو میں آپ کو حوالے دے رہا تھا اصل میں اس الیکشن کے۔ دیکھیں الیکشن تو پورے ملک میں ہے، چاروں صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں ہے، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کی وجہ سے اب آنے والے دنوں میں 3 مارچ تک سب سے زیادہ گفتگو، سب سے زیادہ ڈسکس، سب سے زیادہ تجزیے، سب سے زیادہ خبریں، بات چیت جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کی شخصیت کے گرد ہی گھومتی رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم جب کاغذ جمع کرانے گئے تو ان کے ساتھ جنہوں نے سائن کیے 2 گواہ چاہیے تھے، وہ دونوں گواہ بھی سابق وزیر اعظم تھے، یعنی راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاقان عباسی صاحب، مطلب سابق وزیر اعظم سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، 2 سابق وزیر اعظم گواہوں کے سائن کر رہے ہیں۔ کیسا دلچسپ مسئلہ۔ اور سابق پاکستان کے صدر پاکستان آصف زرداری ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور 3 دفعہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ویسے ہے تو یہ بھی ایک معجزہ، لیکن پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب آپ کو دوسری طرف بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ دیکھیں ان کے مد مقابل کون ہے۔ ان کے مد مقابل حفیظ شیخ ہیں۔ حفیظ شیخ جو یوسف رضا گیلانی کے بھی سابقہ، جب وہ وزیر اعظم تھے تو منسٹر رہ چکے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے بھی ان کو سینیٹر بنایا تھا۔ تو پیپلز پارٹی سے مطلب یوسف رضا گیلانی سے ان کے بہت زیادہ تعلق ہیں، بلاول بھٹو سے تعلق ہے، اور سچی بات تو ہے ہمیں تو خطرہ ہے، لیکن وہ مد مقابل تو آ گئے ہیں۔ اب بھی اگر آصف زرداری صاحب دل سے ایک دفعہ اشارہ کریں تو حفیظ شیخ صاحب تو مطلب دیکھیں نا، پھر اب پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ سابق اسپیکر رہ چکے ہیں، وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ لوگوں سے میل ملاپ رکھتے ہیں، لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں، معاملے کو خراب ہونے کی بجائے سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب ایک سیاستدان ہے، ایک نام ہے۔ لیکن شیخ خالد حفیظ صاحب جو ہیں وہ ان کا معاشیت سے تعلق ہے، اکنامک سے تعلق ہے، تو وہ آدم بیزار ان کو کہا جاتا ہے، لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہیں، مطلب ان کا کام بھی ایسے ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اب وہ سیاست میں آ گئے تو اس وجہ سے جو PTI کے MNA ہیں وہ بھی یا PTI سے خوش نہیں، اس کی کارکردگی سے، عمران خان سے خوش نہیں، اور اتنے گروپ بنے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے خوش نہیں، وہاں پر وہ حفیظ شیخ صاحب سے بھی خوش نہیں ہے۔ اب پھر مسئلہ آ جاتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب سے ہے، اور آپ کو یاد ہوگا وہ ساؤتھ پنجاب والا جو محاذ بنا تھا جس میں خسرو بختیار اور دوسرے تھے، وہ جو 16 لوگ یہاں پہ مطلب وہ نون لیگ چھوڑ کر آئے تھے اور PTI میں آگے، حالانکہ آلریڈی PTI کے پاس اچھے امیدوار تھے، لیکن انہوں نے ان کو ٹکٹ دیا اور وہ اسمبلی میں آئے۔ اور اب کیونکہ جب ساؤتھ محاذ آ گیا ہے اور وہ اس مطلب پنجاب کی سرائکی علاقے کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں سے یوسف رضا گیلانی صاحب کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
फिर ملتان میں بھی ایم این اے، اور مزیدار بات آپ کو پتہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب بھی سید ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی سید ہیں، اور یہاں پہ اندر خانے باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پہ میرا ذاتی خیال ہے کیونکہ جہانگیر ترین کا گروپ بننے کی وجہ سے، کچھ اور مسائل ہونے کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو اور بہتر باوفا ثابت کرنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ایسا کریں گے، اور میرے خیال میں وہ پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دیں گے، بے شک اندر سے ان کی جو بھی خواہش ہو، اللہ کا ہی، اور مطلب رشتہ دار کہہ سکتے ہیں، ذہنی بات ہے، سید بھی بھائی ہوتے ہیں تو، لیکن اس کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، پی ٹی آئی سے ناراض ہیں، اور اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی میں رہ چکے ہیں، مطلب ابھی میں اتحادیوں پہ تو آ ہی نہیں رہا، اس میں مطلب راجہ ریاض صاحب ہیں فیصل آباد سے، وہ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر وزیر رہے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی میں آ گئے، اور عمران خان سے خوش نہیں ہیں۔ اس طرح پشاور سے نور عالم خان، وہ بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایم این اے بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو اور بہت سے نام ہیں، مثلا فواد چودھری صاحب بساتے خود، فواد چودھری صاحب جس طرح یہ پچھلی ایک ویڈیو آئی ہے وہ کرپشن کی، لین دین کی، پیسوں کی، مطلب جس میں اپوزیشن کی جماعتیں کہتی ہیں کہ یہ حکومت والے خود کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن والے جو ہیں، اور خاص کر وہ پیپلز پارٹی کے جو ہیں، وہ ان کو نوٹوں سے بھرا بیگ دے رہے ہیں۔ تو یہ گفتگو چل رہی ہے، اور اس میں ایک جو کمیٹی بنائی گئی ہے جو انکوائری کر رہی ہے، اس میں مطلب آپ کو پتہ ہے فواد چودھری صاحب ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہیں، اور شری مزاری ہیں، تو کیا فیصلہ ہوگا؟ تو مطلب یہ دیکھیں، اس کے علاوہ اور بہت زیادہ ایم این اے ہیں اس قسم کے جو پیپلز پارٹی سے گئے ہیں، تو 8 چاہیے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جب پچھلی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آصف زرداری صاحب کی حکومت تھی، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا پیپلز پارٹی کا اور کاف لیگ کا جتنا اختلاف تھا، قاتل لیگ بھی کہا جاتا تھا، کاف لیگ والے پیپلز پارٹی کے بارے میں نہ جانے کیا کہتے تھے، تو آصف زرداری کے ساتھ وہ اتحاد میں شامل ہو گئے، حکومت میں شامل ہو گئے، اور حکومت میں نہیں شامل ہوئے، پاکستان کی ہسٹری میں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک عہدہ کریٹ کیا گیا ڈپٹی وزیر اعظم کا، ڈپٹی پرائم منسٹر کا، نائب وزیر اعظم کا، اور چودھری پرویز الہی پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر بن کے، اور اس دن سے لے کر آج تک ذاتی طور پر آصف زرداری صاحب کے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خراب نہیں ہیں، اندر ہی اندر، بلکہ سب کو پتہ ہے بہت اچھے ہیں، تو ان پر وہ پابندی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یاد ہے اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی ہر حکومت، ہر پارٹی جس کی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ حکومت میں ہوتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وہ حکومت میں تو رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی معاملات طے ہو رہے ہوں گے، لیکن میں ساتھ یہ بتا رہا ہوں یہ ہم باتیں کر رہے ہیں جو ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتہ الیکشن والے دن کیا ہوگا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو فیصلہ ہوگا میڈیا کا تو کام ہے اس پر بات کرنا، ہزارے خیال کرنا۔ اچھا، اس کے ساتھ میں ناظرین کے لیے، عوام کے لیے یہ بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ میرے تو خیال میں جو جس پارٹی میں ہوتا ہے اس کو اس پارٹی کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق، اس کے ڈسپلن کو، اس کے نظم و ضبط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جماعت کو ہی ووٹ دینا چاہیے۔ لیکن ظاہری بات ہے ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں جو جس پارٹی سے چلا جاتا ہے اس کو لوٹا کہتے ہیں، اور جو جس پارٹی میں آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وکٹ اڑ گئی ہے۔ تو مطلب آنے والا جو ہے وہ بہترین ہے، جانے والا برا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بھی ساتھ ہو رہی ہے خیر کہ جو ضمیر کے حساب سے ووٹ دے گا، اور سچی بات ہے مجھے ضمیر کا تو نہیں پتہ، وہ ضمیرت شام پھر یاد آ جاتے ہیں، اس وقت ضمیر جو ہوتے تھے وہ بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو کارکردگی ہے وہ تو اس طرح نہیں رہی، اور خاص کر عوام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس وقت ووٹ ایم پی اے اور ایم این ایز کے ہیں، تو ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں ان کو فنڈ نہیں ملے ہیں پہلے، مطلب یہ مسئلہ، پھر وہ اپنے حلقوں میں کام نہیں کرا سکے، آئندہ الیکشن میں آنے کے لیے ان کو دوبارہ عوام کے پاس جانا پڑے گا، جو مشکل ہے۔ اور اب پتہ چل رہا ہے اب 15 دن کے بعد پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھتی ہیں، بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے، آج ہو سکتا ہے پھر پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے، تو عوام پر تو یہ پیٹرول کے، بجلی کے، مہنگائی کے بم گرتے رہتے ہیں، لیکن اوپر سے سینٹ کا الیکشن ہے، تو جو ایم پی ایم این اے ہوتے ہیں ان کو، میں آپ کو اکثر پتہ ہوگا اور ہمیشہ کہتا ہوں، بلکہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں، 95% جو ایم پی ایم این اے کے الیکشن لڑتے ہیں ان کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، ان کی جماعت ان کا حلقہ ہوتا ہے، ان کی سیٹ ہوتی ہے، تو وہ چاہے کسی بھی جماعت سے نکالے، انہوں نے اپنے حلقے میں اپنی حکومت قائم کرنی ہوتی ہے، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سینٹ کے الیکشن میں صرف 2 طرح سے آپ کی سیٹ ختم ہو سکتی ہے، ایک وزیر اعظم کا الیکشن ہو رہا ہے یا عدم اعتماد کی تحریک ہے، اس میں آپ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو آپ کی سیٹ جا سکتی ہے۔ دوسرا، جب بجٹ پاس کرانا ہوتا ہے تو بجٹ پاس کرانے کے وقت اگر آپ ووٹ اپنی جماعت کو اس کے حق میں نہیں دیتے تو بھی آپ کی سیٹ جا سکتی ہے۔
तो उसके बाद जो पता चल रहा है, क्योंकि वो सदारती आर्डीनेंस आया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट अब क्या फैसला करती है, तो शो ऑफ हैंड ऐसे नहीं होगा, वोट तकरीबन खुफिया ही होंगे, लेकिन पीटीआई की हुकूमत जो है या उनकी जमात जो है वो ये कोशिश कर रही है अगर ऐसा भी हो तो कम अज़ कम, पहले वो रिकॉर्ड नहीं मिलता था इलेक्शन कमीशन से, उनको वो रिकॉर्ड मुहैया हो सके और वो चेक कर सकें कि किसने किसको वोट दिया है। तो जनाब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यूसफ रज़ा गिलानी के आने से बाकी सारे सैनेट के इलेक्शन, चारों असम्बलियों के, सूबाई असम्बलियों के एक तरफ चले गए हैं और कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है ये वज़ीर आज़म का इलेक्शन बन गया है, ये हुकूमत का इलेक्शन बन गया है, ये मतलब एक स्टार्टर है, ये एक ट्रेलर है या क्या है। तो इस पर अपोजिशन, हुकूमत मुख्तलिफ खेल खेलती रहेगी, लेकिन इनका नतीजा क्या निकलता है, नतीजा जो भी निकलेगा, तजज़िये और ख़बरें भी आपको देते रहेंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है जो नतीजा निकलेगा उसको तो मानना पड़ेगा। हमारा काम तो है आईना दिखाना और आपको अंदर की बात बताना, और जैसा कि आप जानते हैं मैं तस्वीर का दूसरा नहीं तीसरा रुख दिखाने की कोशिश करता हूं, और इंशाल्लाह 94 न्यूज़ पर हम आपके साथ इसी तरह नई नई ख़बरें, नए नए तजज़िये और नए नए गेस्ट भी सामने लाते रहेंगे, और उसके साथ पब्लिक में जाकर आउटडोर भी प्रोग्राम करेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। पावर एंड पॉवर विद ज़ुल्फकार। अल्लाह हाफ़िज़।